ATN کا یہ پروگرام دیکھنے والے ادبی دوستوں، میرا نام رضا الجبار ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں پاکستان کے نامور افسانہ نگار جناب سلطان جمیل نسیم موجود ہیں۔ ہم آپ سے گفتگو کریں گے، میں سوالات پوچھوں گا۔ اس سے قبل ان کا ایک مختصر تعارف یہ ہے کہ جناب سلطان جمیل نسیم صاحب کی پیدائش 1935 میں ہوئی اور آگرہ میں یہ پیدا ہوئے، اور اس کے بعد پارٹیشن کے بعد یہ کراچی چلے گئے اور انہوں نے افسانے لکھے۔ ان کے افسانے 1953 سے مختلف رسائل میں شائع ہونے لگے۔ جناب سلطان جمیل نسیم صاحب کی افسانے کی کتابیں ہیں، چار عدد مجمع ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری کتابیں بھی انہوں نے تصنیف کی ہیں، اور آپ کا ذوق ڈراموں میں کام کرنے اور ٹی وی کے لیے ڈرامے لکھنے کے لیے بھی رہا، اور یہ ڈراموں میں کام بھی کر چکے ہیں۔ اب میں جناب سلطان جمیل نسیم صاحب آپ سے میں کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد۔ جناب علی، آپ کے والد صاحب صبا اکبر آبادی مرحوم تھے۔ وہ اپنے زمانے کے نامور شاعر تھے، کئی کتابوں کے مصنف، بلکہ لوگ آج بھی ان کی کتابوں کو پڑھتے ہیں اور استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ جی۔ چنانچہ آپ کا ماحول علمی اور ادبی ہونے کے ساتھ ساتھ شعری ماحول بھی تھا۔ ظاہر ہے صبا اکبر آبادی صاحب کے اشعار آپ خود سنتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، ان کے ہم اثر شاعروں سے گفتگو ہوتی رہی ہوگی۔ تو اس شعری ماحول میں رہ کر اگر آپ شاعر بن جاتے تو کوئی تعجب کی بات نہیں تھی، مگر اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس ماحول سے نکل کر آپ افسانہ نگار بن گئے، یہ کس طرح سے ہوا؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ شکریہ رضا الجبار صاحب، آپ نے بڑا بنیادی سوال یہ پوچھا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ شاعری تو ہمارے خون میں شامل ہے، اور میرے والد شاعر تھے، میرے دادا شاعر تھے، میرے نانا رانا اکبر آبادی شاعر تھے، تو ابتدا میں نے شاعری سے ہی کی تھی، اور اب بھی کبھی کبھی ذائقہ بدلنے کے لیے اور ایک ایسے ہجوم میں جو افسانہ نگاروں کو نہیں ملتا لیکن شاعروں کو مل جاتا ہے، اس ہجوم میں شرکت کرنے کے لیے میں اکثر اب بھی شعر کہتا ہوں۔ اور آپ کو شاید اتفاق نہیں ہوا، ورنہ میں آپ کو بھی اپنے شعر سناتا، اس لیے کہ آپ کے اشعار تو میں نے پڑھے ہیں اور سنے ہیں، تو آپ نے بھی ایک افسانہ نگار ہونے کے ساتھ ساتھ شاعر ہونے کا ثبوت فراہم کیا ہے۔ تو اسی طرح میں نے نظمیں نہیں لکھی ہیں، لیکن غزلوں کے اشعار میں کہتا رہا ہوں، اور اب بھی کبھی کبھی جب افسانے لکھنے کا موڈ نہیں ہوتا اور اندر سے کچھ خواہش لکھنے کی ہوتی ہے تو جی چاہتا ہے تو اس وقت میں شعر کہہ لیتا ہوں۔ بہت خوب۔ چلیے، اب آپ چونکہ افسانہ نگار بن چکے ہیں اور نامور افسانہ نگار ہیں، اب افسانے کے احاطے میں ہم گفتگو کریں گے۔ میرا سب سے پہلا سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے جناب سلطان جمیل نسیم صاحب، وہ یہ کہ افسانے کی تعریف کیا ہے؟ افسانے کی تعریف مختلف افسانہ نگاروں نے یا جو ہے نا ناقدوں نے مختلف طریقے سے کی ہے۔ ایک تعریف یہ ہے کہ افسانہ ایک زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جو اپنی جگہ پر مکمل ہو۔ ایک اس کا جو ہے نا ایک جو ہے تعریف یہ بھی ہے کہ افسانے یا کہانیاں دراصل انسان کی تاریخ ہے۔ انسان کے ساتھ مختلف حالات ہوتے ہیں، مختلف واقعات پیش آتے ہیں، اور ان حالات اور ان واقعات کو قلم بند کرنے کے لیے افسانے لکھے جاتے ہیں۔ یہ جو ہے دو تعریفیں ہیں۔ آپ کے خیال میں افسانہ کیا ہے؟ کیا آپ جناب؟ رضا الجبار صاحب، آپ نے جو افسانے کی ایک مخصوص تعریف بیان کی، دراصل افسانہ یا کہانی
ایک بہت ہی وسیع کینوس رکھتی ہے، اور اس کو میں صرف تھوڑا سا اضافہ کروں گا ان تعریفوں میں کہ افسانہ جو ہے وہ انسانی جذبات کی تاریخ ہے۔ اس کا جہاں بھی آدمی اپنے جذباتی طور پر کسی واقعے کو اپنے لکھنا چاہتا ہے، اس سے متاثر ہوتا ہے، تو اس وقت اس واقعے کو جب وہ لکھ لیتا ہے، جیسے ہمارے ہاں ابھی 11 سپٹمبر کے حوالے سے ایک حادثہ ہوا، آپ کا ایک افسانہ میں نے پڑھا جو انڈیا میں زلزلہ آیا تھا، اس حوالے سے تھا۔ تو دراصل ہم لوگ متاثر ہوتے ہیں کسی ایک واقعے سے، اور اس واقعے کو ہم اپنے طور پہ افسانوی رنگ میں بیان کر دیتے ہیں۔ چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ افسانہ انسانی احساسات کی تاریخ کو قلم بند کرنے کا نام ہے، اور اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم افسانہ پورے طور پہ لکھ لیتے ہیں، کبھی کبھی تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی تاریخی واقعہ نہیں ہے، لیکن خود ہمارے اپنے جذبات ہیں، ہمارے اپنے احساسات ہیں جو ہمیں اکساتے ہیں، ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم کچھ لکھیں۔ تو وہ لکھنے کے لیے، وہ سب لکھنے کے لیے اور بیان کرنے کے لیے ہمیں افسانے کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور اسی لیے شاید ایک مقولہ یہ مشہور ہے کہ تاریخ سے زیادہ سچ افسانہ بولتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے تو جی میں سمجھتا ہوں آپ نے جو گفتگو کی ہے اس میں آپ نے افسانے کے جذبات نگاری کو آپ نے اہمیت دی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم افسانے کی اجزائے ترکیبی کریں تو اس میں جذبات نگاری کے علاوہ کردار نگاری بھی ہوتی، منظر نگاری بھی ہوتی، اور افسانے کا ایک پلاٹ ہوتا، اور افسانے کے زبان پر بھی توجہ دی جاتی ہے۔ اور میں یہ بھی محسوس کرتا ہوں کہ ان اجزائے ترکیبی پر غیر اردو یا اردو زبان سے ہٹ کر دوسری زبانوں میں نہ صرف کافی لکھا گیا ہے بلکہ بہت توجہ بھی دی جاتی ہے۔ آپ کے خیال میں کیا ان اجزائے ترکیبی پر اردو میں بھی لکھا گیا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اردو کے افسانہ نگار ان امور پر بھی توجہ دیتے ہیں جو کہ میں نے بیان کیا؟ رضا الجبار صاحب، یہ جو کچھ آپ نے فرمایا، اردو میں جو افسانے لکھے گئے ہیں، اور اردو افسانہ اب ہر اعتبار سے اپنی اس ارتقائی منزل پر موجود ہے جہاں اس کو دنیا کے بہترین افسانوں میں کے برابر اس کو پیش کر دیا جائے۔ تو یہ سارے اجزائے ترکیبی مختلف افسانہ نگاروں کے ہاں مختلف انداز میں ملتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مکمل افسانہ جو ہوتا ہے اس میں یہ سارے اجزائے ترکیبی اپنی اپنی جگہ پر موجود رہتے ہیں، صرف ان کو محسوس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، صرف ان پہ اسٹریس دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ پڑھنے والا یہ سمجھے کہ صاحب وہ کیا پڑھ رہا ہے اور لکھنے والے نے کیا لکھا ہے، اور اس بین السطور جو انڈر لائن بات ہے اس کو اگر وہ پڑھنے والا سمجھ لیتا ہے تو سمجھئے کہ لکھنے والا بہت کامیاب ہے، اور اس نے تمام اجزائے ترکیبی کو افسانے کے اپنے ایک افسانے میں استعمال کر لیا ہے۔ تو میرے خیال میں کہ اب مثلا غلام عباس صاحب تھے، وہ ہمارے ہاں ایک بڑا مکمل افسانہ لکھتے تھے، یا راجندر سنگھ بیدی تھے۔ راجندر سنگھ بیدی تفصیلات میں جاتے تھے، جزیات نگاری کرتے تھے، ان سے زیادہ جزیات نگاری ابو الفضل صدیقی کرتے تھے۔ تو مختلف، اب منٹو کے یہاں کیا ہے، کرشن کے یہاں کیا ہے، یہ سارے اجزائے ترکیبی ان کے ہاں موجود ہیں۔ اچھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ افسانہ آگے بڑھا ہے، اور آگے بڑھا ہے اسی لیے آج دنیا کی بڑی زبانوں کے افسانوں کے مقابل ہمارا اردو افسانہ بھی موجود ہے۔ بہت خوب۔ جناب علی، آپ نے
منٹو کا نام لیا اور راجندر سنگھ بیدی کا نام لیا تو مجھے جو ہے اردو ادب کا وہ سفر یاد آ رہا ہے 1935 سے جو شروع ہوا. جی یعنی جو ہے نا جو انقلاب ترقی پسند تحریک جو شروع ہوئی. جی ترقی پسند تحریک اردو کی تاریخ میں بڑی اہم تحریک ہے. جی اس میں نہ صرف اردو ادب میں انقلاب آیا بلکہ اس انقلاب کی وجہ سے بہت سے شاعر اور بہت سے افسانہ نگار ابھرے. جی بہت سے نام ہیں اس میں. آپ نے چند نام دیے، کرشن چندر بھی ہیں اس میں، عصمت چغتائی بھی ہیں، جی اور جو ہے شاعروں میں بھی ہیں. خیر ہم تو افسانہ نگاری کی بات کر رہے ہیں. تو ان لوگوں نے بہت سے نئے لکھنے والوں کو جو اس کے بعد لکھنے والے آئے متاثر کیا. جی تو کس حد تک آپ ان ترقی پسند افسانہ نگاروں سے متاثر ہوئے؟ بات یہ ہے صاحب کہ ترقی پسند تحریک سن 35 میں جیسا کہ آپ نے فرمایا شروع ہوئی، اور یہ اس رویے کے خلاف ایک احتجاج تھا جو مسلسل چلا آ رہا تھا اور ادب کو کلیشے بنا رہا تھا. تو اس کلیشے سے نکالنے کے لیے ترقی پسند تحریک آئی اور انہوں نے الفاظ کو نئے معنی دیے اور زندگی کو اور واقعات کو اور حالات کو نئے انداز میں دیکھا اور سمجھا. تو اچھا، کیونکہ زندگی مسلسل ارتقا پذیر ہے اور ترقی پسند ہے زندگی، تو ہر افسانہ نگار جو ترقی پسند تحریک سے متاثر تھا، آپ اگر پوری تحریک پہ ترقی پسند تحریک پہ نظر ڈالیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بے شمار ایک لائن لگی ہوئی ہے افسانہ نگاروں کی، لیکن ان میں کامیاب کتنے ہوئے؟ جی ہاں، چند نام آپ نے لیے، وہی نام سامنے کے نام ہیں، وہی نام افسانے کے بڑے نام ہیں. اسی طریقے سے ہر دور میں ہوتا یہ ہے کہ جس طرح شاعر بے شمار ہوتے ہیں، افسانہ نگار بے شمار ہوتے ہیں، چند لوگ جن میں کچھ پوٹینشل ہوتا ہے، جن کے اندر کوئی آگ ہوتی ہے، کوئی شعلہ ہوتا ہے، وہ لوگ ہمیشہ رہ جاتے ہیں اور آگے آتے ہیں، اور باقی تو سب یعنی کھاد کا کام کرتے ہیں. جی 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 باقی لوگ تو اور بڑے لوگوں کے لیے، بڑے افسانہ نگاروں کے لیے اور بڑے شاعروں کے لیے، چھوٹے شاعر اور چھوٹے لکھنے والے، چھوٹا لکھنے والا کوئی نہیں ہوتا. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ لوگ کہ جیسے غالب کے زمانے میں دیکھیں تو ایک 4 5 6 نام آپ کو ملتے ہیں، تو کیا صرف یہی شاعر تھے؟ ایک بے شمار شاعر تھے. کہاں گئے وہ؟ آج صرف تاریخ کے صفحات پر ان کا نام موجود ہے، لیکن ویسے ادبی دنیا میں ریفرنس کے طور پہ جیسے ہم منٹو کا نام لے رہے ہیں، عصمت کا نام لے رہے ہیں، کرشن کا نام لے رہے ہیں، بیدی کا نام لے رہے ہیں، یا غلام عباس صاحب کا نام لے رہے ہیں، اس طرح سے ہم نام نہیں لیتے ان شاعروں کا، ان ادیبوں کا جو ہماری لائبریریوں کی بک شیلف میں محفوظ ہو کے رہ گئے ہیں، جن کے نام اور لوگوں کو اور عوام کو اور پڑھنے والوں کو متاثر نہیں کر پائے ہیں. تو ترقی پسند تحریک نے متاثر کیا لکھنے والوں کو اور ایک نئی جہت دکھائی، ایک نیا راستہ دکھایا، اور اس ایک نئے راستے سے بہت سارے راستے نکلے، اور ان راستوں پہ آپ بھی چلے ہیں اور میں بھی چلا ہوں. تو ہم لوگ بہرحال زندگی ترقی پذیر ہے، اور ترقی کے ساتھ ساتھ ہمارے فکر میں اور ہمارے قلم میں اور ہماری زبان میں ترقی ہو رہی. اب ترقی پسند تحریک کے بارے میں کچھ تنقید بھی ہوتی ہے، وہ یہ کہ ترقی پسند تحریک میں ایک نعرہ بازی تھی، اور ترقی پسند تحریک کو جو چیز مل گئی تھی نعرہ بازی کے لیے وہ تھی جو ہے ملک کی آزادی، ہندوستان کی آزادی. تو ہندوستان کی آزادی اگر نعرہ بازی بھی تھی تو بہت اچھی بات تھی، کیونکہ آزادی حاصل کرنے کے کشمکش میں جو ہے ادیب بھی شامل تھے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کو 1947 میں ہندوستان کو آزادی ملی، تو اس کے بعد جو ہے جو مقصد تھا ترقی پسند تحریک کا
وہ مقصد تقریباً حاصل ہو گیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے ایک جمود سا طاری تھا. ایک جمود سا طاری تھا. لوگ نہیں لکھ رہے تھے یا لوگ نئے لکھنے والے نہیں ابھر رہے تھے, اور پھر ناقدین کو شکایت تھی کہ اردو ادب میں جمود آ گیا ہے. یہ 1947 کے بعد کا یہ دور ہے, اور میں سمجھتا ہوں اسی وقت آپ نے اپنی افسانہ نگاری کی ابتدا کی. تو اس جمود کو آپ نے کس طرح سے محسوس کیا, اور کیا آپ کے افسانہ نگاری پر اس کا اثر پڑا؟ رضا صاحب, میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک چھوٹی سی وضاحت تو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ترقی پسند تحریک کا مقصد قطعاً آزادی نہیں تھی. نہیں, آزادی نہیں تھی, مگر ایک جز میں یعنی آزادی ان معنوں میں تھی کہ وہ ادب کو آزاد کرانا چاہتے تھے اس روایت سے جس روایت میں ادب جکڑا ہوا تھا. لیکن جب تحریک آزادی کی آگے بڑھتی ہے تو اس وقت ترقی پسند تحریک نے اس آزادی کی مخالفت کرنے کے بجائے اس کی حمایت کی, اور یوں قیام پاکستان عمل میں آیا. اچھا, پاکستان بننے کے بعد جب پہلا نعرہ ادب میں جمود کا, ہندوستان میں یہ نعرہ نہیں لگا جمود کا, پاکستان میں لگا, اور نعرہ لگانے والوں میں پروفیسر محمد حسن عسکری تھے, جنہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ صاحب ادب میں جمود ہے. لیکن ان کی زندگی میں اور ان کے زمانے میں منٹو بھی زندہ تھے, اور ممتاز شیریں بھی موجود تھیں, اور غلام عباس بھی موجود تھے, اور یہ سب لکھ رہے تھے. احمد ندیم قاسمی تھے. تو یہ یعنی ایک نعرہ, عسکری صاحب کی ایک فطرت تھی کہ وہ ادب میں ایک ہلچل پیدا کرنے کے لیے کوئی ایک نعرہ دیتے تھے. چنانچہ وہ نعرہ انہوں نے جمود کا دیا, حالانکہ جمود نہیں تھا, اور ادب میں کبھی جمود ہوتا نہیں ہے. یعنی سطح پر خاموشی ہو لیکن زیر سطح بڑا شور ہوتا ہے اور بڑی لہریں اٹھتی ہیں. چنانچہ ادب میں بھی یہی تھا. تو میرا خیال ہے کہ جمود تو نہیں تھا, اور لوگ لکھ رہے تھے اور آج بھی لکھ رہے ہیں. یہ کوئی اس میں یعنی جمود کی بات بہرحال بالکل نہیں تھی. چلیے آگے بڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 1960 کے لگ بھگ ایک نئی تحریک شروع ہوئی, اور وہ تحریک تھی جدیدیت کی تحریک, علامتی افسانے لکھنے کی تحریک, تجریدی افسانے لکھنے کی تحریک. اور یہ لکھنے والوں نے ترقی پسند تحریک پر حملہ کیا. انہوں نے یہ باور کرایا کہ جو ہے یہ جو نئی تحریک ہے وہ زیادہ موزوں ہیں, اور وہ زیادہ جو ہے افسانے کی عملی حیثیت کو پیش کرتی ہے. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ یہ ایسا زمانہ ہے جس وقت آپ کے لکھنے کا زمانہ, میں سمجھتا ہوں آپ وہ کرنٹ میں آ گئے تھے لکھنے کے لیے. میں عرض کروں کہ صاحب یہ تجریدیت اردو ادب میں اور اردو افسانے میں اور اردو شاعری میں اس وقت پیدا ہوئی, یہ اور ہندوستان میں نہیں ہوئی. یہ پاکستان کی ہی پیداوار ہے, اس لیے کہ پاکستان میں کچھ باتیں صرف کھل کر نہیں کہی جا سکتی تھیں, ان کا اظہار علامتوں کے ذریعے ہوتا تھا. لیکن ان علامتوں کو دیکھا جائے تو یہ میر تقی میر کے زمانے میں بھی تھیں علامتیں, یہ منٹو کے زمانے میں بھی تھیں علامتیں, یہ کرشن کے زمانے میں بھی تھیں علامتیں. لیکن ہمارا افسانہ اور شاعری جب تجرید کی طرف گیا, ایبسٹریکشن کی طرف گیا, تو اس ایبسٹریکٹ آرٹ کی طرح سے کہ جس کو سید محمد جعفری نے کہا ہے کہ میں تو سمجھا تھا انناس وہ بوتل نکلی, تو یہ ایک جو صورتحال پیدا ہو گئی تھی. ایسے افسانے ضرور لکھے گئے لیکن وہ افسانے کامیاب نہیں ہوئے. کوئی افسانہ آپ مثال کے طور پہ نہ کوئی ناول پیش کر سکتے ہیں ایسا کہ جو بہت کامیاب رہا ہو, نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی افسانہ کامیاب رہا ہو. دراصل جو چیز لوگوں تک
کمیونیکیٹ ہی نہ کرے، جو پہنچے ہی نہیں، جو لوگوں سے، اپنے پڑھنے والوں سے مکالمہ نہ کرے، وہ چیز میرا خیال ہے عوام میں جڑ نہیں پکڑ سکتی اور اس کو لوگ قبول نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں ایبسٹریکشن کا یا تجریدیت کا یا علامتوں کا، دیکھیے علامتیں تو آج بھی موجود ہیں، جی ہاں، آپ بھی علامتیں لکھتے ہیں، ضرور۔ میں بھی لکھتا ہوں، اور ہمارے ہم عصر اور ہمارے بعد والے اور ہم سے پہلے والے بھی علامتیں لکھتے رہے ہیں، لیکن ایبسٹریکشن جو ہے، ایبسٹریکٹ آرٹ جو ہے، جی، ایبسٹریکٹ افسانہ جو ہے، وہ آپ نے بھی نہیں لکھا ہے، میں نے بھی نہیں لکھا ہے، اس لیے کہ ہمارے ذہن میں ایک خیال جو آتا ہے وہ پورے واضح طور پر خیال آتا ہے، جی ہاں، اور اس واضح خیال کو ہم واضح طور پر لکھتے ہیں جی ہاں، اور پورے محسوسات کے ساتھ لکھتے ہیں۔ جی ہاں، جی یہی وجہ ہے کہ آج ہم اور آپ اس سب سے الگ ہیں جو تجرید لکھنے والوں کی تھی، اور بہت سے تجرید لکھنے والے بھی پلٹ کر آ گئے، ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ جی، جیسے میں نام لیتا ہوں، ایک ہمارے ہاں ڈاکٹر رشید امجد ہیں، جی ہاں، وہ انہوں نے بڑا ایبسٹریکٹ لکھا تھا شروع میں، اچھا، لیکن اب وہ باقاعدہ کہانی اور افسانہ اور مضبوط افسانہ لکھ رہے ہیں۔ ہاں، وہ میں مانتا ہوں کہ جو ہے علامتیں تو پہلے سے تھیں، مگر یہ کہ علامتوں کا جو نا بہت زیادہ استعمال جو چند افسانہ نگاروں نے شروع کیا تھا اور وہ بڑا ایبسٹریکٹ بن گیا جی تھا۔ ہاں، خود ہندوستان میں بھی ایسے افسانہ نگار ابھرے تھے، جن میں انور خان تھے، مرحوم، ہاں، مرحوم انور خان، انور قمر، اور جو ہے سلام بن رزاق، سریندر پرکاش نے بھی لکھے ہیں۔ سریندر پرکاش، یہ لوگ بھی جو ہے لکھ چکے ہیں، مگر یہ کہ کس حد تک اب وہ واپس پلٹ کر آئے ہیں اس کا مجھے اندازہ نہیں ہے، اس لیے ہم اس بات کو یہیں پہ چھوڑتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، اور جو ہے آگے اب چلیے افسانے کی ساخت پر جاتے ہیں۔ افسانے کی ساخت یعنی اس کا اسٹرکچر، جہاں تک میرا اپنا خیال ہے کہ افسانے کی ساخت جو ہے میں 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ وہ ایک یہ کہ افسانے کی ابتدا، افسانے کی ابتدا، پھر درمیانی فضا بندی اور افسانے کا اختتام۔ مختلف افسانہ نگاروں نے اس کی ترجیح جو ہے نا مختلف کی ہے۔ پہلے کچھ جو ہے فضا بندی کو اہمیت دیتے، کچھ افسانہ نگار جو ہے نقطۂ عروج کو یعنی اختتام کو پر زیادہ توجہ دیتے، کچھ ابتدا کو دیتے، کچھ کہتے ہیں کہ ابتدا ہی ایسی ہونے چاہیے کہ جو ہے افسانہ پڑھنے والا چونک جائے اور اس کو جو ہے نا سسپنس کی تلاش میں وہ آگے بڑھے۔ جی، تو یہ 3 جو ہے اس کے جو ڈائمنشنز ہیں، اس میں آپ کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ دیکھیے اصل چیز تو افسانے میں اس کا بنیادی خیال ہوتا ہے۔ جی، اب اس بنیادی خیال کو آپ اگر شروع میں ہی ظاہر کر دیں، ڈسکلوز کر دیں، یا درمیان میں کہیں لا کے آپ اس کو ڈسکلوز کر دیں، تو میں تو صاحب یہ سوچتا ہوں کہ یعنی جو کہانی میں جو لکھتا ہوں کہ اس کا نقطۂ عروج ہمارا پڑھنے والا، ہمارا قاری جی، آخر میں آ کے اس کے نقطۂ عروج پر پہنچے اور سمجھے کہ اچھا کہ کہانی نے یہاں پڑھنے والے کو جھنجھوڑ دیا ہے نا۔ تو جب تک یہ نہ ہو اچھا، تو کہانی لطف نہیں دیتی۔ لیکن اس میں ایک چیز میں اور بتاؤں، جی، زبان کی بڑی اہمیت ہے، یعنی جب تک کہ آپ بہتر زبان، اچھی زبان اور اپنے خیال کو مکمل طور پر پیش کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو خواہ آپ افسانے کی اجزائے ترکیبی میں سے پہلے اس کی ابتدا پہ زور دیں یا درمیان کے حصے پر زور دیں یا اختتام پر زور دیں، اصل چیز ہے زبان۔ اگر آپ زبان پر قابو رکھتے ہیں، آپ کو زبان پر دسترس حاصل ہے، تو آپ ہر طریقے سے اپنے افسانے کو، مثلا میں ہر طریقے سے افسانے کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اچھا، میں اس میں یعنی یہ بھی کرتا ہوں کہ کبھی افسانے کی ابتدا میں
सारी बात एक जुमले में कह देता हूं, जी। लेकिन वो हमारे पढ़ने वाले पे और कारी पे मुनहसर होता है कि वो बाज कहानियां मेरी ऐसी भी होती हैं कि जिस फिक्रे से उनकी इब्तिदा होती है उसी फिक्रे पर उनका इख्तिताम भी होता है। अच्छा, जी जी। दरमियान में कहानी चलती रहती है। जी हाँ, जी हाँ। तो असल चीज मैं ये समझता हूं कि यानी एक आदमी अगर गूंगा है, बोल नहीं सकता, जी। तो वो तो सिर्फ इशारों में बातें करेगा, है ना? जी हाँ, जी हाँ। और तो अब उसके इशारों से कोई मतलब कुछ भी समझ ले, लेकिन जो बोल सकता है, जी जिसको जबान पर काबू है, दस्तरस है, कुदरत है, वो लिख सकता है, जी तो वो फिर इब्तिदा में लिखे जी या इख्तिताम में लिखे या दरमियान में लिखे, जैसे आप लिखते हैं कि भाई आपकी कहानी हर जगह और हर सूरत में मुतासिर करती है। जी, शुक्रिया। तो बिल्कुल मैं समझता हूं कि कहानी को कहानी रहना चाहिए, खा वो इब्तिदा में जाहिर कर दे अपने आप को, बुनियादी ख्याल को, या दरमियान में करे या आखिर में करे। जी हाँ, हमारा अफसाना माशरे से बहुत करीब है। जी। अफसाना कहानी, इसकी ये अहमियत है कि वो माशरे से करीब है, वो अमली जिंदगी को पेश करता है। जी। इसके बावजूद क्या आप महसूस नहीं करते कि शायरी या दूसरे असनाफ के मुकाबले में अफसाना निगारी उतनी पॉपुलर नहीं है? इसकी क्या वजह हो सकती है? इसके दो सबब हैं। जी। पहला सबब तो यह है कि साहब शायरी एक नज्म 5 मिनट में आपने सुन ली। जी। गजल, आप उस गजल के 10 शेर हैं तो वो 10-10 सेकंड में एक एक शेर आप सुन रहे हैं और आप उनको दाद दे रहे हैं। लेकिन अफसाने के लिए आपको कम से कम 15 मिनट या ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा बैठना है जम के और पढ़ना है या सुनना है। अच्छा, सुनने का जहां तक ताल्लुक है तो अफसाना अच्छे तरीके से सुना वो ही सकता है जी जिसको सदाकारी पर उबूर हो। हाँ। जिसको सदाकारी ही से वाकफियत ना हो जी। वो अच्छी तरीके से अफसाना नहीं पढ़ सकता। अच्छा, फिर अफसाना निगार के लिए ये जरूरी थोड़ी है साहब कि अल्लाह मियां ने अगर उसको बहुत कुव्वत कलम दी है जी तो कुव्वत गोयाई भी दी हो। हाँ, जी हाँ। यानी उसी तरह की, या उसको आवाज भी वैसी ही दी हो, है? ये सारी खुसूसियात तो कुदरत की देन होती हैं, इसमें इंसान की इख्तियार की कोई चीज नहीं होती। तो अब अगर जो अफसाने के सिलसिले में यही है कि लोग बैठ के पढ़ें, जम के पढ़ें और आपकी जबान भी तरक्की करती रहे। अच्छा, दूसरे ये एक अफसाने से के हवाले ही से मैं ये बात भी अर्ज कर दूं रज़ाउल जब्बार साहब जी कि मतलब शायरी फिल्मों में आती है, टीवी के ड्रामों में आती है। जी हाँ, है? जी हाँ। लेकिन अफसाना जो है उसको लता मंगेशकर ने तो नहीं गाया है या नूरजहां ने तो नहीं गाया है, तो उसकी मकबूलियत में एक फर्क सिर्फ यही है कि हमारे सुनने वाले ज्यादा हो गए हैं, देखने वाले ज्यादा हो गए हैं, पढ़ने वाले कम हो गए हैं। हाँ, मगर मैं समझता हूँ कि जब से ये टीवी शुरू हुआ, ड्रामे जो है और जो सीरियल जी ये बड़े पॉपुलर हो गए हैं और लोग बड़े शौक से देखते हैं। एक लिहाज से ये भी तो नसर निगारी है, ये भी तो जो है अफसाना निगारी का एक हिस्सा है। मगर जैसा कि आपने कहा कि इसमें अदाकारी करते हुए और बोलने की सलाहियत अच्छी होने की वजह से भी मैं समझता हूँ नसर को 4 चांद लग जाते हैं। जी जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ आवरी का, और बड़ी खुशी हुई आपसे गुफ्तगू करके, और इंशाल्लाह फिर आइंदा फिर जरूर मौका होगा। मैं तो आपका और एटीएन वालों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और इस मौके को फराहम करने में ताउन फरमाया। शुक्रिया। We have the largest selection of wall-to-wall